مظلوموں کی آہو پکار سے زمین و آسمان کا خلا بھر گیا۔ کر مدد ہماری یا الہی، کیونکہ ہمارے قائدوں کا ضمیر مر گیا۔ اے اللہ، دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کر کے اپنے بندوں کو ظالم حکمرانوں سے نجات دے۔ جب تک فرقواریت کا جد سے خاتمہ نہ ہو جائے تب تک یہ امت جنت کے خواب دیکھنا بند کر دے۔ یہ امت ایسے عالموں سے خیر کی امید لگائے بیٹھی ہے جو باطل کے ہاتھوں اپنے ایمان کا سودا کر چکے۔ قوم کو فرقون میں باندھ کر گمراہ کرنے والے عالموں کی اوقات دکھائے بغیر یہ امت سدھرنے والی نہیں۔ ان عالموں کا کمینہ پان کہہ رہا ہے کہ مسلم حکمرانوں کی طرح ان عالموں کا بھی تعلق ایفسطین سے کتنا گہرا ہے۔ مانا کہ پلرا ابلیس کا بھاری ہے، مگر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ فتح ہماری ہے۔ رسول اللہ نے اس امت کو اپنے اہل بیت کے سپرد کیا۔ افسوس اس امت نے ان کے بجائے ان عالموں کا دامن تھم لیا۔ I have found the proof in these pages. I will expose the deception of those scholars once and for all. آج جنگ کے میدان کو بھی کرکٹ کا میدان سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بھی مارا جائے لوگوں کو تو مزہ آتا ہے۔ جب تک اس بات کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ مجھ میں اور ان عالموں میں حق پر کہوں، تب تک میں یوں ہی بولتا رہوں گا۔ فرمان رسول ہے کہ جو جس کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے جیسا ہوگا، ہم جیسا نہیں۔ بڑی آسانی سے یہ عالم بات کو ٹال دیتے ہیں۔ حق بات کہنے والوں کو بتا کر جاہل یہ اپنا پلہ جھاڑ لیتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں دنیا اس طرح رچ بس گئی ہے جیسے بنی اسرائیل کے دل میں سامری کا بنایا ہوا بچھڑا۔ اپنے اندر انسانیات کو زندہ رکھو، اللہ تم سے کبھی بھی ناراض نہ ہوگا۔ یہ ان مطلبی عالموں کی ہی دین ہے کہ ایک فرقے کے ماننے والے دوسرے فرقے کے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ کی توجہ کا مرکز ہر دور میں اپنے خلیفہ کی طرف ہی رہا ہے۔ افسوس کہ اس امت کا کوئی خلیفہ نہیں۔ ایمان اور انسانیت یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں جو کسی بھی صورت ایک دوسرے سے جدا نہیں رہتے۔ اپنے اندر انسانیات کو زندہ رکھو، اللہ کی توجہ ہر وقت تمہاری طرف ہی رہے گی۔ اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نظام خلافت کو قائم کیا، مگر افسوس کی اس امت کے عالموں نے اس امت کو فرقون میں باندھ کر ابلیسی نظام کا پیروکار بنا دیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔